کر دیا چالو؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تبلیغ دین کیا، جو اللہ تبارک و تعالی کے حکامات تم تک پہنچائے، اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل سنت والجماعت کے اہل بیت کے 12 امام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ کے بعد دیگر پروگرام میں انشاءاللہ اہل بیت کے 12 امام کے تعلق سے، ان کی حیات کے تعلق سے، ان کی پاکیزہ زندگی سے انشاءاللہ کچھ گوشے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے، آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ اہل بیت رضوان اللہ کے تعالی علیہم اجمعین کے 12 امام ہیں۔ اہل بیت کے کتنے امام ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے اہل بیت کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں۔ اور یہ 12 امام وہ مقدس ہستیاں گے، وہ نفوس قدسیاں گے کہ اگر ان 12 اماموں کے ناموں کو لکھ کر اگر کوئی اپنے گھر کی دیوار پر چسپاں کر دے تو اللہ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اہل بیت کے 12 امام وہ گے کہ اگر ان ناموں کو پڑھ کر کوئی اگر بیمار پر دم کر دے اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ اہل بیت کے 12 امام وہ ہیں کہ اگر کوئی ان ناموں کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لے تو اللہ اسے ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 12 امام کے ناموں کی برکت ہے۔ اب نام سماعت کرے کہ اہل بیت کے 12 امام کون کون گے۔ پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، مشکل کشاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ پہلے امام۔ دوسرے امام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے امام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانچویں امام امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھٹے امام امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتویں امام امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آٹھویں امام امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نویں امام امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دسویں امام امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 11ویں امام امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور 12ویں امام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اہل بیت کے 12 امام ہیں۔ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے پہلے امام مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے تعلق سے
آپ نے کچھ باتیں مجھ سے سماعت کی ہے. میں جب خلفائے راشدین کا میں نے جب ذکر کیا تھا تو اس وقت چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی، آپ کے گوش گزار کی تھی. جس سے سننے کا شوق ہو تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کرے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشے. دوسرے امام اہل بیت کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حیات کے تعلق سے بھی میں نے کچھ بات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی ہے. اور اہل بیت کے تیسرے امام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب تک آپ ان کا ذکر خیر سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی شان، آپ کے کمال اور آپ کے علوم و فنون اور آپ کے فضل و کمال اور آپ کی شان و شوکت کے تعلق سے اب تک آپ سماعت کرتے آ رہے ہیں اور آپ نے سماعت کیا. آج اہل بیت کے چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، آپ کی حیات، آپ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اہل بیت کے چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی ہے. بہت لوگ آپ کے نام سے واقف نہیں. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا لقب زین العابدین ہے. زین العابدین یہ آپ کا نام نہیں، یہ آپ کا لقب ہے. آپ کے القابات زین العابدین، زین العباد اور سید الساجدین یہ آپ کے القابات ہیں. اور ابو حسن، ابو محمد اور ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہیں. 5 شعبان المعظم کو ہجری سن 38 میں مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کے والد کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ جو ایران کے بادشاہ کی لڑکی تھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں امام حسین کے ساتھ تھے. تمام رفقا، تمام ساتھیوں کے اہل بیت کی شہادت کے بعد جب امام حسین کربلا کے میدان میں جانے لگے تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا ابا حضور آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں. لیکن امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم بھی گئے اور شہید کر دیے گئے تو پھر نسل حسین کس سے چلے گی؟ تمہیں اللہ اس نسل کے آخری چشم و چراغ ہو اور تمہیں سے میری نسل چلے گی، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب امامت اور منصب ولایت آپ کو تفویض کر دیا اور تمام اسرار باطن آپ کو منتقل کر دیے گئے. تمام اسرار باطن آپ کو منتقل کیے گئے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں. شہادت حسین کے بعد منصب امامت جس کے سپرد ہوا گے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کے منصب ولایت اور منصب امامت کی گواہی خود حجر اسود نے دی ہے. شہادت حسین کے بعد اللہ اکبر محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے گئے، لیکن اللہ پر وہ دوسری بیوی سے گئے محمد بن حنفیہ، تو شہادت حسین کے بعد وہ منصب امامت کے دعوے دار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ منصب امامت پر میں فائز ہوں گا. امام زین العابدین نے فرمایا یہ فیصلہ حجر اسود سے کرایا جائے، حجر اسود ہمارا فیصلہ کرے گا، اسے حکم بنایا جائے. اللہ اکبر. حجر اسود جس کے حق میں گواہی دے دے کہ منصب امامت اور منصب ولایت کے لائق ہوگا. بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات جب تشریف لے گئے حجر اسود کے سامنے
تو اللہ محمد بن حنفی آئے اور کہنے لگے اے حجر اسود بتا کہ میں منصب امامت کے لائق ہوں یا نہیں. شہادت حسین کے بعد منصب امامت کسے ملے گا؟ جب محمد بن حنفیہ نے یہ کہا تو اللہ اکبر، حجر اسود نے کچھ نہیں کہا، وہ بالکل خاموش کے خاموش ہیں. اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے حجر اسود بتا منصب خلافت اور منصب ولایت کا حقدار کون ہے؟ تو اللہ نے حجر اسود کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے فصیح زبان میں کہا کہ شہادت حسین کے بعد منصب امامت اور منصب ولایت کے لائق امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے بعد انہیں اللہ اکبر یہ امامت کے لائق ہے، یہ اللہ اکبر منصب ولایت پر فائز ہوں گے. یہ وہ امام زین العابدین گے جن کے منصب امامت اور ولایت کی گواہی خود حجر اسود نے دی ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کبھی بھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا، کبھی بھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. امام محمد باقر نے آپ سے پوچھا ابا حضور آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا گے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ بیٹے جس نے واقعہ کربلا دیکھا ہو نا، کہ تو نے واقعہ کربلا دیکھا ہوتا تو اللہ کو پر کبھی یہ سوال نہیں کرتا، کبھی یہ سوال نہیں کرتا. کہا کہ جس نے واقعہ کربلا دیکھا ہو کبھی اسے ہنستا ہوا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کہا ان آنکھوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا گے، شہادت حسین کو، شہادت علی اصغر، شہادت علی اکبر اور شہادت قاسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا گے. بھلا اس کی آنکھیں اللہ پر اسے ہنستا ہوا کب دیکھا جا سکتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا کے بعد آپ شہادت حسین کو یاد کر کے، اہل بیت کی شہادت کو یاد کر کے اللہ پر ہمیشہ آپ کی آنکھیں اشکبار رہتی ہیں اور ہمیشہ آپ رویا کرتے تھے. بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم طبیعت کے تھے، نرم مزاج کے تھے. آپ کی طبیعت، آپ کی مزاج میں سختی نہیں تھی، نرم طبیعت کے تھے. اتنے نرم طبیعت کے تھے کہ اللہ کو اکبر آپ نے کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا ہے، کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا. اور آپ ایسے نرم طبیعت کے مالک تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی ایک کنیز برتن لے کر آئی، اس میں کچھ لے کر آئی اور آپ کو دینا چاہا، وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر گئے اور وہ کنیز ڈر گئی کیونکہ اس وقت اللہ پر غلاموں پر ظلم و ستم ہوتا تھا، کنیزوں کو اللہ پر مارا اور پیٹا جاتا تھا، اس لیے یہ کنیز ڈر گئی اور اس لیے یہ آیت کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو غصے کو پی جاتے گئے، لوگوں کو معاف کر دیتے گئے تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر واللہ یحب المحسنین. جب یہ آیت کریمہ پڑھی امام زین العابدین نے ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، انہیں مارا پیٹا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ایک کنیز آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد گئے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے نرم طبیعت کے تھے، اتنے نرم مزاج کے تھے کہ آپ نے کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ پر ایک ظالم و سفاک حاکم جو بصرہ چھوڑ کے کوفہ کا گورنر بنا تھا یزید کے حکم سے، ابن زیاد، جس کی حکم سے اللہ اکبر امام حسین کے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں اتارا گیا، جس کے حکم سے اہل بیت کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. اللہ اکبر وہ ابن زیاد جب مختار بن عبید ثقفی نے اللہ اکبر ابن زیاد کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد کے مقابلے میں جب سپاہیوں کو بھیجا تو سپاہیوں نے ابن زیاد کا مختلف روایات گئے تو ابن زیاد کو
جب گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تو سپاہی جب گرفتار کرنے کے لیے گئے اس کے مقابلے میں گئے تو ابن زیاد اللہ پر بھاگا یہاں تک کہ بھاگتا بھاگتا اس مقام پر آیا جس مقام پر امام زین العابدین تشریف فرماتے ہیں. جس جگہ امام زین العابدین تھے اس جگہ پر وہ شخص اللہ ابن زیاد آیا. تو اللہ جب اس جگہ پر پہنچا کیا امام زین العابدین نے ایک جھوپڑی بنائی تھی اور وہاں پر عبادت ریاست بندگی اور قرآن کی تلاوت کرتے اور ہمیشہ اللہ اکبر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. تو اللہ اکبر جب ابن زیاد وہاں پر پہنچا اب پیاس کی شدت محسوس ہوئی. اب پیاس اسے لگی مرتا کیا نہ کرتا. جب یہ اس جگہ پر پہنچا تھی اس نے امام زین العابدین کو تلاوت قرآن کرتا ہوا پایا. تو اللہ کو اوپر جب دیکھا یہ ابن زیاد گھبرایا کہ میں نے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا آج بھلا یہ مجھے پانی کیسے دیں گے لیکن مرتا کیا نہ کرتا. یہ گیا امام زین العابدین سے کہنے لگا اے زین العابدین اے علی بن حسین مجھے پانی پلا دو. اللہ اکبر امام زین العابدین بغیر کسی تأمل کے آپ کھڑے ہوئے گھڑے سے پانی نکالا کٹورے میں بھر کر اسے دیا. ایک مرتبہ دیا اس کی پیاس نہ بجھی, 2 مرتبہ دیا پیاس نہ بجھی, تیسری مرتبہ مانگا امام زین العابدین نے تیسری مرتبہ اسے پانی بھر کر دیا. جب اللہ اس کی پیاس بجھ گئی ابن زیاد کہتا گئے لگتا ہے زین العابدین تم نے مجھے پہچانا لگے. امام زین العابدین فرماتے گئے تو جیسے ظالم اور بے وفا کو کون بھول سکتا گے. دنیا تجھے جانتی گے کہ تو نے اللہ اکبر اہل بیت کو بھوکا اور پیاسا تڑپایا. اللہ اکبر تو نے ظلم ستم کیے اور میرے والد کے ساتھ اللہ اکبر تو نے جو برتاؤ کیا گے وہ دنیا کیسے بھول سکتی گے, میں کیسے بھول سکتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ سب کچھ ابن زیاد کہتا گے سب کچھ جانتے ہو اور اللہ پر پہچانتے بھی ہو, اس کے باوجود بھی میرے ساتھ یہ سلوک کیا, مجھے پانی پلایا. امام زین العابدین کے الفاظ کیا تھے تاریخ میں الفاظ لکھے گئے. امام زین العابدین نے فرمایا ہمیں مہمان بنا کر بلایا گیا اور اللہ جب ہم وہاں پر پہنچے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. تو مہمان بنا کر بلانا اور انہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا ابن زیاد یہ تیرے خاندان کا طریقہ آگے. اور کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دینا, پیاسا ہے اسے پانی پلا دینا اور اللہ کو پر سائل کے ہر مراد کو ہر حاجت کو پورا کرنا یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. کہا کہ بھوکے اور پیاسے رکھنا یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا اور اللہ پر ہر غریب کی تمنا پوری کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. کہا وہ تیرا طریقہ تھا جو تو نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھا اور آج جو میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے. یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ آپ اتنے نرم طبیعت کے تھے کہ آپ کی مزاج میں سختی نہیں تھے, البتہ ہمیشہ اللہ کو اکبر آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا, اچھے طریقے سے پیش آئے گے اور اللہ اکبر کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقام اور بڑے مرتبے سے آپ کو نوازا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا بلکہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک بازار سے تو ایک شخص کو دیکھا کہ بکری کو لٹا کر ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے شخص تو بکری کو ذبح کر رہا ہے تو نے اسے کھانا دانا پانی بھی دیا یا نہیں دیا. وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے زین العابدین ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب بھی کسی جانور کو ذبح کرتے گئے اس سے پہلے ہم اسے پانی پلا دیا کرتے گئے, آپ وہ دانا دیتے گئے. امام زین العابدین یہ سنتے گئے آپ کو شہادت حسین یاد آ گئی, آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور کہا کہ تو کتنا اچھا گے اور وہ کتنے بے وفا وہ کتنے ظالم اور غدار تھے کہ ہمیں اور اہل بیت کو ان کے اور اہل بیت کے ساتھیوں کو بھوکا اور پیاسا تڑپایا گیا اور اللہ اکبر تو بکری کو بھی
پانی پلا رکھا گے. اللہ اکبر تو کتنا اچھا گے اور کتنے بے وفا غدار اور اللہ اوپر بے وفا تھے. امام زین العابدین کے واقعے کربلا کے بعد آپ کو کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. اللہ اکبر یہی امام زین العابدین جو اتنے نرم طبیعت کے تھے اور اتنے نرم مزاج کے تھے کہ آپ نے اللہ اکبر اپنوں کو تو اپنے دشمن کو بھی آپ نے پانی پلایا ہے. دشمن کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کیا گیا. یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام زین العابدین کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد اور خشوع اور خضوع کرنے والے تھے. آپ زیادہ تر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سر بسجود رہتے. بلکہ آپ کے شہزادے محمد باقر بیان کرتے گئے کہ میرے والد جب بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے تھے تب بھی اللہ پر وہ سجدہ کرتے. جبکہ دو شخصوں کے درمیان صلح کرواتے اس وقت بھی وہ سجدہ کرتے. اور اللہ پر جب فرائض ادا کرتے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے اور سجدے میں چلے جایا کرتے. اسی وجہ سے آپ کو سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام، آپ کو شان اور شوکت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود رہتے. بیان کیا جاتا ہے کہ متقی، پرہیزگار، عابد اور زاہد ایسے عبادت کرنے والے علماء فرماتے گئے کہ امام زین العابدین رب کی ایسی عبادت کرتے کہ دن اور رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. روزانہ رات کو اللہ کو اکبر ایک قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے اور ہمیشہ سر بسجود رہتے. اور آپ کی عبادت کا تو یہ حال کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شیطان ایک خوخار اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گیا اور آپ کے انگوٹھے میں اس نے ڈس لیا. آپ کو تکلیف پہنچے لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ پر منکشف ہوا کہ یہ شیطان تھا تو آپ نے لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. وہ شیطان غائب ہو گیا اور اللہ ایک حاتب غیبی سے آواز آئی، اے زین العابدین، اے عبادت کرنے والوں کی زینت، اے زین العابدین. اسی وقت سے آپ کو زین العابدین کہا جانے لگا. اور اللہ اکبر امام مالک فرماتے گے کثرت عبادت کی بنیاد پر علی کو زین العابدین کہا جاتا ہے. آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی عبادت کا حال، یہ آپ کی عبادت کا حال. بلکہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور چاروں طرف سے شور بپا ہوا، النار 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 یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے زین العابدین تمہارے گھر کو آگ لگی ہے، آگ لگی گئے. لیکن اللہ اکبر امام زین العابدین اس وقت حالت نماز میں تھے، نماز کی حالت میں تھے. تو اللہ اکبر آپ نے نماز کو نہیں توڑا، نماز مکمل کی یہاں تک کہ آگ بجھ گئی. اللہ نے آگ سے آپ کی حفاظت فرمائی. پھر لوگ آپ کے پاس آئے اور لوگوں نے کہا اے زین العابدین آگ لگی اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا، تمہیں پتا بھی نہیں چلا کہ اس چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر دیا. امام زین العابدین فرماتے گے مجھے اللہ اکبر دوزخ کی آگ نے اللہ اکبر دنیا کی آگ سے غافل کر دیا. سوچ ذرا یہ امام زین العابدین آپ کی عبادت کا یہ حال کہ جب آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے تو دنیا کی کوئی شے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ جو امام حسین کو اللہ کی عبادت سے غافل کر سکے. بلکہ ایک مرتبہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہرے کنویں میں گر گئے اور چاروں طرف سے شور ہوا کہ محمد باقر کنویں میں گر گئے، کنویں میں گر گئے. اور اس وقت آپ نماز کی حالت میں تھے. اللہ اکبر آپ نے بھی آواز سنی لیکن آپ نے نماز کو نہیں توڑا، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا. نماز مکمل کرنے کے بعد
اللہ اکبر، جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کیا کر رہے گے، نماز پڑھ رہے گے، حالانکہ آپ کا بیٹا گہرے کنویں میں گر چکا گے، امام زین العابدین نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان نے اس طرح سے اللہ اکبر خلل کیا گے اور شیطان اس طرح سے بہکا رہا گے تاکہ میں نماز نہ پڑھ سکوں۔ امام زین العابدین نے نماز مکمل کرنے کے بعد کنویں کے پاس گئے اور بسم اللہ بول کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور محمد باقر کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ اللہ ہو بھیا آپ کی عبادت کا حال کہ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو امام زین العابدین کو عبادت سے غافل کر سکے، اس لیے آپ کو زین العباد، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین آپ کو کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ یہ آپ کی عبادت کا حال تھا، آپ متقی، پرہیزگار اور عابد و زاہد تھے کہ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سخاوت میں بھی بے مثل مثال ہے، سخاوت میں بھی بے مثل مثال۔ آپ کی سخاوت کا حال تو یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ کے 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے، مدینہ منورہ کے 100 گھروں کی کفالت۔ 100 گھر مدینہ میں ایسے تھے جہاں اللہ کو پر چولہا نہیں چلتا تھا، جہاں پہننے کے لوگ کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے۔ امام زین العابدین رات کی تنہائیوں میں اپنی پشت پر اناج کی بوریاں لاد لاد کر ان 100 گھروں تک اللہ کو پر راشن پہنچایا کرتے، ان 100 گھروں تک کھانا پہنچایا کرتے، آپ کپڑے پہنچایا کرتے اور ہر حاجت کی چیز ان 100 گھروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو آپ سے کچھ بھی مانگتا تھا آپ فوراً اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اتنی سخاوت کرتے گئے، اس معاملے میں تھوڑی نرمی کرے، اور جب کوئی آئے آپ کے پاس مانگنے کے لیے تو کبھی کبھار منع بھی کر دیا کرے۔ امام زین العابدین فرماتے گئے مجھے منع کرنے والے تو کون ہوتا گے؟ کہا کہ رب مجھے دیتا گے اور میں لوگوں کو دے دیتا ہوں، وہ رب مجھے عطا فرماتا گے میں لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ آپ کی سخاوت کا حال، اور آپ کے پاس جو مال ہوتا تھا آپ اس مال کے 2 حصے کرتے تھے، ایک غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، ایک اہل بیت پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی سخاوت کا یہ حال تو آپ سخی بھی تھے، متقی، پرہیزگار اور عابد اور زاہد بھی تھے۔ اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین کے کہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو بڑے مقام، بڑے مرتبے سے نوازا تھا، بڑی شان و شوکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا تھا۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام، یہ آپ کا مرتبہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین نواسہ رسول کے شہزادے گئے، آپ کی رگوں میں ہاشمی خون گئے، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہے، تکبر، گھمنڈ اور فخر اللہ وہ کبھی ارد گرد بھی آپ کے نہیں آیا۔ آپ ہمیشہ سادہ مزاج رہتے، آپ ہمیشہ اللہ کو اکبر سادہ لباس پہنتے اور کم کھانا کھاتے، بہت کم، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ شام کے وقت فقط ایک روٹی پر اکتفا کرتے، دن بھر آپ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کو اکبر، تو اتنا سادہ لباس، کم کھانا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اکبر آپ کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ لوگ دیکھتے ہی اپنی نظروں کو جھکا لیا کرتے تھے، لوگ دیکھتے ہی آپ کو راستہ دے دیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی شان، آپ کا مقام کہ اللہ پر سادہ لباس پہنتے، کم کھانا کھاتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا۔ لوگ سمجھتے کہ بینک بیلنس، گاڑی اور بڑے مالدار باپ کی اولاد کو تب رعب و دبدبا یہ قائم ہوتا ہے، تب لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، سادہ لباس پہنتے، کم کھانا کھاتے، لیکن آپ کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک یہ حج کرنے کے لیے آیا، تو جب طواف کرنے لگا تو رش زیادہ تھا،
بھیڑ زیادہ تھی، طواف سکون سے نہ کر سکا، اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ بھی نہ دے سکا. تو یہ غیظ و غضب میں کہ میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں لیکن لوگ میری قدر نہیں کرتے، لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر نہیں گئے. یہ غیظ و غضب میں آ کر زمزم شریف کے کنویں کے پاس کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور تماشا دیکھنے لگا، لوگوں کو دیکھنے لگا. اتنے دیر میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے. آپ کو دیکھتے کہ لوگوں نے راستہ دے دیا. آپ نے سکون کے ساتھ اللہ اکبر طواف کعبہ کیا اور اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے. لوگوں نے دیکھا اتنی زیادہ بھیڑ گئے، اتنا زیادہ رش گئے، لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین کو دیکھتے گئے. اللہ اکبر، لوگوں نے راستہ دے دیا اور آپ سکون سے حجر اسود کے پاس جا کے بوسہ دے دیا. آپ سکون سے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دے دیا. اللہ اکبر، یہ سارا منظر، یہ سارے بات، اللہ اکبر، یہ سارا منظر ہشام بن عبد الملک دیکھ رہا تھا اور دیگر لوگ بھی دیکھ رہے تھے. تو اللہ اکبر، ایک شخص نے ہشام بن عبد الملک سے پوچھا کہ ہشام بن عبد الملک، یہ اتنے شان والا کون ہے، اتنے مرتبے والا کون ہے کہ جس کا رعب اور دبدبہ اتنا آگے کہ لوگوں نے دیکھتے گئے اللہ اکبر جگہ فراہ کر دی اور کشادہ جگہ کر دی اور آپ کو راستہ دے دیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ اکبر لوگوں نے راستہ دے دیا. کہا کہ ہشام بن عبد الملک یہ کون ہے؟ تو ہشام بن عبد الملک جانتا تھا کہ اللہ اکبر یہ کون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بتایا نہیں کہ یہ کون ہے، اس کے باوجود بھی بتایا نہیں کہ یہ کون ہے. اللہ اکبر، غیظ و غضب میں اور اللہ اکبر حسد کی بنیاد پر اس نے امام زین العابدین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. لیکن اللہ اکبر، ایک مشہور شاعر جس کا نام ابو فراس ہے، تو اللہ اکبر وہ وہاں پر موجود تھا. تو اللہ اکبر اس نے اس سوال کرنے والے سے کہا کہ اگر ہشام بن عبد الملک تجھے نہیں بتاتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ اللہ اکبر اتنی شان و شوکت والا کون ہے، اتنی عظمتوں والا کون ہے، اور اللہ اکبر یہ کون شخص ہے جن کے رعب اور دبدبے کی بنیاد پر اللہ اکبر لوگوں نے راستہ انہیں دے دیا، راستہ کشادہ کر دیا، جگہ خالی کر دی. کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں. اور فی البدی اس شاعر نے اللہ اکبر زین العابدین کے شان میں قصیدہ پڑھ دیا. فی البدی قصیدہ اللہ اکبر امام زین العابدین کے شان میں پڑھا اور وہ قصیدہ عربی میں گئے. میں اللہ اکبر اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وہ شاعر نے کہا یہ جواب وہ ہے کہ چمنے کو جس کے قدم ہے ترستے سرزمین عرب و عجم، تو کیا جانے کہ یہ فاطمہ کا لال گے اور جس کے نانا پہ ہوئی نبوت ختم. کون گے جو اس کے آگے آ سکے جب وہ چاہے چمنا بیت الحرم. کوئی نہیں اس جیسا سخی اندر جہاں نہیں دیکھا ہے کسی نے آپ جیسا محترم. خلق کا پتلا گے وہ اور سیرت کا دھنی، حسن گے سب حسن گے از سر تا قدم. ہے محبت دین کی اس پر سوار کس قدر اس پہ ہے اللہ کا کرم. اہل تقوی، اہل علم، اہل ذوق، اہل حسن، اہل خوبی، اہل کرم. ہر شرافت، ہر فضیلت، ہر کرم ہوتا ہے آخر آ کر ان پر ختم. حق پہ قائم، حق پہ گے دائم گے وگی اس گھرانے سے ملا دین محترم. پھر شاعر کہتا ہے پھر بھی تو نے کہا نہ جانو کون گے یہ سراسر جھوٹے گے اے مبتلائے رنجوگم، اے مبتلائے رنجوگم. آپ نے شاعر نے فی البدی امام زین العابدین کی شان میں یہ قصیدہ پڑھ دیا. تو اللہ اکبر ہشام بن عبد الملک نے اسے گرفتار کروا لیا، کہا کہ اسے قید میں رکھ دیا جائے، اسے گرفتار کر لیا جائے. اللہ اکبر یہ سارا واقعہ جس نے سوال کیا تھا امام زین العابدین کی شان کے بارے میں، اس نے اور دیگر لوگوں نے جا کر امام زین العابدین سے کہا کہ اللہ اکبر ایک شاعر نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا. ہشام بن عبد الملک نے اسے گرفتار کر لیا گے اور سارا واقعہ سنایا. امام زین العابدین نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور بارگاہ کے الہی میں دعا کی. تو اللہ اکبر ہشام بن عبد الملک کے دل میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ آپ کی دعا کی برکتوں سے ہشام بن عبد الملک نے اسے رہا کر دیا، اسے آزاد کر دیا. اور اس کے بعد اللہ اکبر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی
نے ایک خادم کو 12,000 درہم دیے اور کہا اس شاعر کو دے دو جس نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھا گیا، جس نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھا، اور اس شاعر کو دے دو۔ جب اس شاعر کو یہ درہم 12,000 درہم جب پہنچائے گئے، وہ شاعر کہتا ہے جا کر امام زین العابدین سے کہو کہ میں نے یہ قصیدہ اللہ اکبر دینار اور درہم کی لالچ میں نہیں پڑھا تھا، یہ قصیدہ میں نے اہل بیت کی محبت میں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ خادم آیا امام زین العابدین سے کہنے لگا، وہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ امام زین العابدین نے کہا اے خادم جا کر اس سے کہو کہ تمہاری محبت کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا، لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ دے دیتے گے تو پھر واپس نہیں لیتے گے، ایک مرتبہ دے دیتے گے تو پھر واپس نہیں لیتے گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام زین العابدین کہ اللہ اکبر سادہ لباس گے اور کم کھانا گے، لیکن اس کے باوجود رعب اور دبدبے کا عالم یہ گے کہ اللہ اکبر بڑے بڑے سرما اور بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے ہو جایا کرتے تھے، اور اللہ اکبر لوگ دیکھتے کہ اپنے سروں کو جھکا لیتے، اپنی نظروں کو جھکا لیتے۔ یہ ہے امام زین العابدین کی یہ سیرت بتاتی ہے کہ رعب اور دبدبہ اللہ اکبر شان و شوکت اور بڑے باپ کے ہونے سے نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے لوگ خود بخود اس سے ڈرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا ہو جاتا ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے اللہ اکبر تو دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے بنو، خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی اللہ پرستش کرو، عبادت کرو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا امام زین العابدین کو، کہ آپ متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، اور اللہ اکبر آپ عبادت اور ریاست اور خشوع اور خضوع عبادت گزار بھی تھے، خشوع اور خضوع والے بھی تھے، اور اللہ اکبر آپ جود و سخا میں بھی بے مثل و مثال تھے۔ رب تبارک و تعالی نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ اکبر آپ کو بڑی شان سے رب تبارک و تعالی نے نوازا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت کے چوتھے امام، اہل بیت کے چوتھے امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے 99 سال کی اور دیگر اختلاف کی روایت کے ساتھ لوگ بیان کرتے گئے، آپ کے 99 سال کی عمر ہوئی، آپ نے پوری زندگی رب تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے، آپ نے پوری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ نے پوری زندگی اللہ و محبت رسول کی محبت میں گزاری، ہمیشہ تبلیغ دین کیا، اور ہمیشہ اپنے علم اور اپنے فیوز و برکات سے سب کو مالا مال کیا۔ آپ نے ایسا تبلیغ دین کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کی یہ خدمت دین یہ ضرب المثال کی حیثیت اختیار کر گئی کہ اللہ اکبر آپ نے وہ علوم و فنون پھیلائے، اور آپ نے وہ فیوز و برکات سے لوگوں کو مالا مال کیا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ حسین ابن علی کے سینے کا علم، اور جس سینے سے آپ کو علم حاصل ہوا گو اس کے علم و فضل کا، اس کی شان اور اس کے مرتبے کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے تعلق سے سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو افضل اور علم والا نہیں دیکھا گے، ایسی شان والا نہیں دیکھا گے۔ بلکہ ابن شہاب زہری اور ابو حازم فرماتے ہیں ہم نے آپ سے زیادہ افضل اور فقیہ کسی کو نہیں پایا گے، اور ابن مالک فرماتے گے آپ اہل فضل میں سے گے۔ ابن ابی شیبہ کہتے گے وہ تمام صحیح ترین اسانید گے، وہ تمام صحیح ترین اسانید گے جو زہری نے آپ سے اور آپ نے اپنے والد ماجد سے، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی گئے۔ آپ ابو الائمہ اور سید التابعین گے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علم و فضل کے بھی اللہ پر شہنشاہ تھے، آپ سخاوت میں بھی بے مثل و مثال، متقی اور پرہیزگار تھے، اور اللہ کو اکبر آپ نے کافی علم پھیلایا، لوگوں کو سیراب کیا، اور اللہ کو اکبر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ آپ نے عبادت کر کے، ریاضت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، لوگوں کا بھلا کر کے زندگی گزاری، اور
99 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، 99 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ اللہ بھئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، اور آپ کی وفات کے تعلق سے بھی مختلف روایات ملتی گئے۔ بعض نے کہا کہ اللہ اکبر آپ کو بھی زہر دیا گیا اور زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض نے کہا کہ اللہ اکبر آپ کا وصال ہوا، اور وصال کے قریب قریب آپ نے اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا اور کہا کہ بیٹے یہ آج ہماری آخری ملاقات ہے، پھر حشر میں ملاقات ہوگی، پھر رات کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا انتقال، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف روایات آپ کے وفات کے تعلق سے ملتی گئے۔ یہ ہے امام زین العابدین اہل بیت کے چوتھے امام۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان، بڑے مقام اور مرتبے سے آپ کو نوازا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ امام زین العابدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے خیوب و برکات سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے طرف سے ملنے والے خیرات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ امام زین العابدین کے وسیلے سے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا سب قبول فرمائے۔ میرے بولنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو میں صدق دل سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔ ٹھیک ہے، بند کر دے، بند کر دے۔